ٹھیک لگ رہے ہیں. آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی. جی علی بھائی، آپ کا نام کیا حضرت؟ نواز علی بھائی. نواز علی. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کے دوسرے بھائی جو تھے. میرا نام فیضان بٹ رضوی چشتی. ماشاء اللہ. اچھا جی. جی وہ آپ کے دوسرے بھائی جو سید صاحب تھے وہ نہیں تشریف لائے. وہ ادھر ہی ہے لیکن وہ کہہ رہا میرا کیمرہ خراب ہے. صحیح. تو عرض یہ کرنی تھی کہ آپ نے چونکہ وہ رفع الیدین کا ذکر کیا تھا تو بھائی نے وہ ہمیں چیلنج کیا تھا کہ جی ہم رفع الیدین ثابت کریں گے. تو نہیں اس کے بھائی اوپر نہیں بھائی پہلے بات سنو میری. جی جی ہم دونوں ویڈیو کال پہ ہیں. کیا ہوا؟ دونوں ویڈیو کال پہ ہیں. جی جی ویڈیو کال پہ ہیں. تو بھائی وہ نہیں نا ایسے حمزہ بھائی نہیں ہے تو ایسے اس کو کیا معلوم پڑے گا. تو حمزہ بھائی کبھی آپ کہہ دیں کہ وہ بھی تشریف لے آئیں. اصل میں ہماری لائٹ چلے گئی ہے ابھی. اچھا. جی جی حمزہ بھائی سے بھی آپ کہہ دیں وہ تشریف لے آئیں. ایک منٹ. وہ کہہ رہا میرا کیمرہ نہیں ٹھیک تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ایسے. چلیں ویڈیو کو ویسے ویڈیوز کی ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ حمزہ بھائی کو سینڈ کر دیجئے گا. آگے حمزہ بھائی بھی آگے ہیں. جی جی علی بھائی کا کیا ہوا؟ نیٹ چلا گیا. جی جی دوبارہ ریکنیکٹ کرتے ہیں. جی جی آگے ہیں حضرت. ہاں جی بھائی. جی میں حمزہ بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں. تو ہاں بھائی اب عرض یہ تھی کہ اصول تھوڑے سے طے کر لیتے ہیں بات کرنے کے کہ ہاں جی بھائی. 2 منٹ میں گفتگو کر لوں گا. اچھا بھائی. یہاں سے آپ گفتگو کریں گے کہ حمزہ بھائی کریں گے؟ میں کر لوں. ٹھیک ہو گیا. حمزہ بھائی پھر وہ ٹائم نوٹ کر لیں گے. 2 منٹ آپ گفتگو کر لیں 2 منٹ میں گفتگو کر لوں گا. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. چونکہ ہماری جو بات تھی وہ تھی رفع الیدین کے اوپر تو سب سے پہلے جو معاذرے کا اصول ہے یا کوئی بھی بات کا اصول ہے وہ ہوتی ہے اس کے دعوے کے اوپر. ایسا ہی ہے ہاں جی. کہ انسان کا کسی کے بارے میں نظریہ کیا ہے دعویٰ کیا ہے. ہاں جی. اب آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ رفع الیدین کے اوپر آپ کا دعویٰ کیا ہے. اس دعوے کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی. جی کروں بات میں سر. دعویٰ مطلب کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ رفع الیدین سنت ہے واجب ہے یا فرض ہے؟ یہی سمجھ لیں آپ. فرض ہے واجب ہے. کرنے سے کیا ہوگا نہ کرنے سے کیا ہوگا. بھائی وہ بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. آپ ایسے جی آپ سنت لگا لیں فرض لگا لیں واجب لگا لیں. نہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں لگانا. ہاں تو پھر آپ کا رسول کو جی جی ہاں جی. میں وہی عرض کر رہا ہوں. آپ کا دعویٰ ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا. نہیں سر میں تو رفع الیدین کو سنت سمجھتا ہوں. باقی اچھا سب سنت سمجھتے ہیں. آپ سنت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے متعلق دعویٰ کیا ہے آپ کا؟ کتنے مقام والا کرتے ہیں؟ 3 مقام والا کرتے ہیں کہ 4 مقام والا کرتے ہیں؟ سر ہم تو وہ رفع الیدین کے قائل ہیں جو نا کر دی ہے میں نے. بس اس کے قائل ہیں وہی آپ کا دعویٰ. اس کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں. نہیں حدیث تو کافی لوگوں نے سینڈ کرنے کا زیادہ فائدہ کیا. آپ ایک حدیث کافی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا.
اب آپ نے جو سینڈ کی تھی وہ ابو حمید سعدی والی 10 صحابہ کا ذکر ہے اس کے اندر، اور حضرت قتادہ کا ذکر ہے، ایسے ہی ہے؟ جی چلے میں اس کے اوپر جی جی میں اب اس کے اوپر نقد وارد کرنے لگا ہوں. اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الحمید بن جعفر، اچھا جو کہ متکلم فی راوی ہے. امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں لیسا بھی سکا، یہ سکا نہیں تھا. اس کے بعد اس کے اوپر وہم کی جرح مفسر موجود ہے، جبکہ بخاری میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں دوسری حدیث مرکہ موجود ہے کہ ابو حمید صادق سے ہی ہے وہ بھی، لیکن اس کے اندر صرف اول مقام والا رفع الیدین کا ذکر ہے، باقی مقام کے رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے. کدھر اب سر؟ آپ گفتگو کریں. کون سی کتاب میں سر؟ بخاری میں موجود ہے. جی جی بخاری میں موجود ہے. بخاری میں موجود ہے کہ پہلے اول والا رفع الیدین موجود ہے، باقی رفع الیدین موجود ہی نہیں؟ جی اسی راوی سے موجود ہے. اگلی روایت میں یہ کہہ رہا ہے کہ 4 مقام ہے، پچھلی میں اس نے کہا ہے کہ 1 مقام ہے. اچھا جی تو اور آپ اس کے اوپر وہم کی جرح مفسر موجود ہے، اور جرح مفسر کا آپ کو معلوم ہوگا کہ جرح مفسر کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ مستعین ہیں تو آپ بات کریں. پھر آپ کے محدثین پہ آؤں گا نا کہ آپ کے محدثین نے کیا نکالا. میں محدثین کی بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے سے تو معنی کو یہ اخذ کیا ہی نہیں ہے. ہاں جی 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 میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر راوی ہے عبد الحمید بن جعفر، ہاں جی جس کے بارے میں امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ لیسا بسکا، یہ سکا نہیں تھا. اور امام یحییٰ بن معین کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ تمام علماء جو ہے نا، یہ اسماء الرجال میں یہ اصول حدیث میں یحییٰ بن معین کے بچے ہیں. وہ یحییٰ بن معین کہہ رہے ہیں کہ یہ سکا نہیں تھا. پھر ابن حبان نے اس کے بارے میں کہا، اور بھی کئی مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ اسے وہم ہوا کرتا تھا. اس کے اوپر وہم کی جرح مفسر موجود ہے. جب جرح مفسر موجود ہے تو اس حدیث سے استدلال کرنا درست ہی نہیں ہے. اور جہاں تک حضرت قتادہ کا ذکر ہے تو دوسری روایت کے اندر حضرت قتادہ کا ذکر بھی نہیں، 4 مقام کا ذکر بھی نہیں. اس کا مطلب ہے اس سے واقعی وہم ہوا تھا جو اس نے حضرت قتادہ کا ذکر کر دیا اور 4 مقام کا ذکر کر دیا. تو اس سے استدلال درست ہی نہیں ہے. اب یہ عبداللہ مبارک کا کال ڈال رہے ہیں آپ؟ میں جرح پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں ہے، یہ جرح پیش کر رہا ہوں اس کے متعلق. منظور کی جائے. کیا ہوا؟ اچھا جی جی آپ فرمائیں، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی یہ سکہ راوی اس کی حدیث منظور نہیں کی جائے گی، جہاں آخری عمر میں چلے گئے وہم ہو گیا سے. میرے آپ سے کہا کہ اس کے اوپر نا جرح مفسر موجود ہے وہم کی، اور جب جرح مفسر آ جاتی ہے تو اصول محدثین کے مطابق جرح مفسر جو ہے جب آ جائے تو اب نقد وارد ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو اس سے استدلال درست نہیں ٹھہرا. صحابی سے ہے ٹینشن ہے، تو اس کے علاوہ آپ پسند کرتے ہیں صحابی سے ٹینشن نہیں ہے. آپ کو یہ اصول حدیث کا قاعدہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو حدیث پر نقد وارد ہوتا ہے نا، یہ حدیث کے اندر نقص آتا ہے وہ صحابی کی وجہ سے نہیں آتا، وہ اس کی سند کے راویوں کی وجہ سے آتا ہے. بے شک اگر ہم یہی حدیث جی جی اس کے راوی اور ہوں پھر سینڈ کریں، اس کے راوی اور ہوں یہی حدیث ہو. جی بسم اللہ میں عرض کرتا چلوں. روایت مرفوع متصل ہو اور اضطراب کا شکار نہ ہو. آپ پیش کریں 4 مقام والی. بے شک آپ کے پاس بکس ہیں؟ میں سینڈ کروں؟ جی 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 پیش کریں سینڈ کریں. آپ کو سند سمیت سینڈ کریں نا جناب. سینڈ نہیں ہوگی ویڈیو تو جی جی سینڈ نہیں ہو رہی، آپ بعد میں سینڈ کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. زبانی بتا دیں، آپ زبانی کلام کر لیتے ہیں اس کے اوپر. اچھا بخاری کی آپ کھولے سر بھائی.
جی بخاری میں چلے جائیں آپ 735 نمبر حدیث میں چلے جائیں آپ. جی جی اس کی سند ذرا بیان کریں گے آپ؟ سر سنیں بھائی آپ. عبداللہ بن مسلمہ کانوی نے بیان کیا امام مالک سے، انہوں نے اپنے شہاب زہری سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنا باپ نہیں عبداللہ بن نہیں عمر. نہیں نہیں قبلہ اردو نہیں عربی پڑھیں آپ. سر اردو کو نہیں مانتے آپ؟ قبلہ جو اصول حدیث کے مطابق اگر آپ عربی پڑھیں گے نا اس کی، تو پھر میں ہاں جی. بتاؤں گا کہ اس کے اندر تدلیس ہو رہی ہے تدلیس نہیں ہو رہی، کیا مطلب کس طرح نکلنا ہے. اچھا حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکباتہ اذا فها الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. ہاں جی بھائی. جی ماشاءاللہ جی آپ نے جی نمبر کا پڑھ دیا ہے. اب ذرا دیکھیں عن ابن شہاب سوری ہاں جی. عن سالم بن عبد اللہ، ایسے ہی ہے ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ. یہ سب نہیں بھائی آپ کی کہہ. میں نے کہا آپ نے بھی حدیث پڑھی ہے ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ، ایسا ہی ہے. ہاں جی. جی ابن شہاب زہری اس کے اندر جو ہے نا یہ تیسرے درجے کے مدلس ہیں، ہاں جی. اور اس کے اندر تدلیس کر رہے ہیں، روایت ان سے کر رہے ہیں. سرکار اور مجھے تھوڑا بولنے کا موقع دیا. جی مجھے تھوڑا بولنے کا موقع دیں گے آپ؟ جی جی ارشاد ارشاد. بھائی محدثین نے یہ ٹرم نکالی ہے کہ امام بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے نا آنے والی بھی قبول ہو جائے گی. یہ اصول حدیث کا کہاں سے قاعدہ پڑھا آپ نے؟ سرکار آپ نے کہاں سے پڑھا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی نہیں قبول کریں گے ہم؟ کس محدثین نے لکھا ہے؟ مجھے بھی سینڈ کرنا. آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں ان جب آتا ہے تو وہ کس وجہ سے آتا ہے؟ فلاں کو سنا. مدلس جب ان سے روایت کرتا ہے تو وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ اس کا مجھے جواب ارشاد فرمائیں آپ. بے شک صحیح بات ہے آپ کی. تو جب صحیح بات ہے تو پھر یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. جی جی اب میری باری ہے، 2 منٹ 2 منٹ کر کے نا بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی دیکھنے والوں کو بھی آپ کو بھی. جب یہاں پر آ گیا عن ابن شہاب عن سالم، ابن شہاب تیسرے درجے کا مدلس ہے اور ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، تدلیس کر رہا ہے. یہاں پر اصول محدثین کے مطابق یہ روایت تو ضعیف ہو جاتی ہے تدلیس کی وجہ سے زہری کی. اور زہری کے مراسیل بھی جو آتے ہیں یا زہری کے مرسلات جو آتے ہیں اس کے متعلق تو ائمہ کی بڑی جرح مفسر موجود ہے. یحییٰ بن معین کی بھی موجود ہے، امام ابن صلاح کی بھی موجود ہے، ابن حجر اسقلانی کی بھی موجود ہے اس بارے میں. لیکن ابھی یہ مراسیل بھی نہیں ہے اور مرسلات بھی نہیں ہے. یہاں پر تدلیس ہے زہری کی، تو جب تدلیس یہاں پر ہے تو اصول محدثین کے قاعدے کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اور یہ آپ کے دعوے کے خلاف جاتی ہے. اور اگلی بات اس کے اندر 3 مقام کا ذکر ہے. آپ کا دعویٰ ہے 4، اس کے اندر 3 مقام کا ذکر آ رہا ہے. کون کون سے مقام سارے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے جو حدیث نمبر کا پڑھی ہے نا، ہاں جی. شروع نماز کے وقت رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت 3 مقام کا ذکر اس کے اندر آ رہا ہے. صحیح ہے؟ ہاں جی بے شک. جب 3 مقام کا ذکر آ رہا ہے، آپ کا دعویٰ تو 4 مقام کا ہے، آپ 4 مقام والا پڑھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے دعوے کے اوپر صادق نہیں آتی. کیوں سر آتی؟ آپ تو بخاری مسلم کو ضعیف کہہ رہے ہیں سرکار، ہم آپ سے کیسے بات کریں پھر؟ جناب والا آپ میں بخاری مسلم کو ضعیف نہیں کہہ رہا، نہ میں نے بخاری کو ضعیف کہا نہ میں نے مسلم کو ضعیف کہا. میں کہہ رہا ہوں میں نے ابن شہاب زہری کی یہاں پر تدلیس بیان کیا. آپ اگر نور العینین زبیر علی زئی جو وہابی مولوی ہیں نا، ان کی کتاب اٹھائیں گے نا، وہاں پر بھی انہوں نے زہری کی تدلیس کو بیان کیا ہے. میرے پاس سکین پڑا ہے انشاءاللہ. اگر آپ شیخ زبیر علی زئی پہ آتے ہیں جی جی میں اس کو ایک اسکرین شاٹ سینڈ کروں آپ کو. کس موضوع پہ؟
اسی پہ کہ جس پہ اس نے کہا ہے کہ تمام محدثین کی اور تمام فقہ کے جو عالم ہے اہل سنت جماعت کے جتنے بھی ہے دیوبندی اہل سنت اہل وابی ان لوگوں کا جمع ہے اس چیز پہ کہ بخاری کو اور مسلم کی آن میں روایت مانی جائے گی. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں یہ قاعدہ کس محدث نے اپنی کس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی تدلیس ایک ہوتی ہے روایت ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے تدلیس مدلس کی تدلیس کی یہاں بات کر رہا ہوں میں, یہاں پر ان کی بات نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو ابو داؤد کو صحیح ریسنڈ کی ہے کہ حدیث نمبر 730 نمبر, اچھا ابو داؤد کی, وہ آپ بالکل صحیح حدیث تھی, لیکن آپ نے کہا جی اس میں ایک مدلس راوی ہے, وہ سکہ ہے, اس کو سب نے سکہ ہے, بے شک صحیح بات ہے آپ کی, لیکن وہ ہر بات پہ سکہ. میں نے اس سے کس کو میں نے سکہ کہہ دیا؟ آپ نے جب یہ ابو حمید سعدی والی سینڈ کی تھی نا بخاری کی, جی ابو حمید سعدی کی جو بخاری والی سینڈ کی ہے اس کے اندر عبد الحمید بن جعفر جو ہے یہ متکلم فی راوی ہے, اور اس کے اوپر وہم کی جرح مفسر موجود ہے. تو جب جرح مفسر موجود ہوگی تو اس صورت میں اس سے نتیجہ اخذ نہیں کیا جائے گا. ہاں جی, انہیں بات سنیں بھائی میری, ایک میں بیان کروں آپ کو. جی جی ارشاد کریں بات. ابو داؤد کی 730 نمبر حدیث, اچھا جی, عبد الحمید یعنی کہ ابن جعفر کے متعلق کیا ہے, آپ اس سے پلیز آپ ورلڈ بائی ورلڈ پڑھ کے مجھے سنا سکتے ہیں یا میں سناؤں گا آپ کو؟ میں تو ابھی فی الحال یہاں پہ وہ کیا, موبائل بھی میرے پاس ایک ہے. میرے پاس بھی ایک ہے سر, اسی میں تلاش کر رہا ہوں. اچھا سنیں پھر بھائی. جی جی. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو عاصم الضحاک. یا بھائی ایک بات ہے, یہ قرآن ہیلو جی جی. ہاں جی. حدثنا عاصم الضحاک بن وخلد وحدثنا مسدد حدثنا جیہ وحازن حدیث احمد قال اخبارنا عبد الحمید یعنی ابن جعفر اخبارنی محمد بن عمر بن عطار قال سمعت ابا حمید سعدی فی اشراد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو قتادہ. وہی دی سر, لیکن ابو داؤد میں آئے. جی ابو داؤد میں ہے. چلے میں اب آپ کو پھر دوبارہ اس کی جرح بتاتا ہوں. اب آپ نے جرح نوٹ کرنی ہے میں کیا کیا الفاظ کہہ رہا ہوں. سر کوئی وہاں بولے آپ پلیز. ان میں سے عبد الحمید بن جعفر سخت مجروح و ضعیف ہے, تحاوی شریف کے اندر اس کا. دوسرا ابن عطا سے ابو حمید سعدی کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے. اس بات کو شرح معانی الاثار کے اندر ذکر کیا گیا. اچھا جی. جی اس کی سند کیا نام ہے, کیونکہ درمیان اب کوئی راوی چھوٹ گیا. ابو حمید سعدی سے محمد بن عطا جو ہے ابن عطا نے ملاقات ہی نہیں کی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابو حمید سعدی سے سنا, اس کا مطلب درمیان میں کوئی راوی چھوٹ گیا, تو یہ مجہول ہوگی یہ بات. اچھا نقص کیا آیا, عبد الحمید بن جعفر متکلم فی. دوسرا محمد عطا کا سماعی ثابت نہیں. تیسرا درمیان چھوٹ گیا. اب تین نقص ہونے کے باوجود ہم اس سے استدلال کیسے کریں؟ اچھا جی, آپ کہہ رہے ہیں نا چھوٹ گیا, آپ نہیں مار رہے, لیکن ہر میں نہیں اپنی عرض کر رہا, میں نے محدث کی بات کی ہے. میں اب آگے حدیث مبارکہ پڑھوں جو صحیح درجے کی حدیث مبارکہ وہ سن لیں. ہاں جی. اس کے آگے جو آپ آئے نا بخاری شریف کے اندر, ابو حمید جو ہے ابو حمید سعدی کی روایت ہے, یہی عبد الحمید بن جعفر اس کے اندر راوی ہے, لیکن اس کے اندر نہ حضرت قتادہ کا ذکر ہے, نہ ہی اس کے اندر 4 مقام کا ذکر ہے, بلکہ اس کے اندر جب حدیث شروع ہوتی ہے کہا سرکار نے اول مقام پر رفع الیدین کیا, اس کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھ سیدھے کر لیے جس طرح شروع نماز میں کیے تھے. یعنی کہ اسے واقعی وہم ہوا تھا. یحییٰ ابن سعید نے اس سے فرمایا ہے, حدیث کے فن کے جو امام ہیں انہوں نے کہا محمد ابن عطا جو ہے اس کی سما ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے ابو حمید سعدی سے. امام ماروی نے جوہر نقی میں کہا کہ عبد الحمید جو ہے یہ منکر الحدیث ہے. اچھا جی. اب مجہور بھی ہے اس کے اندر راوی کا, وہ منکر حدیث بھی ہے,
امام ماروی کے متعلق، اس کے بعد جو ہے جناب والا امتا سے سما بھی ثابت نہیں ہے، کوئی راوی بھی درمیان میں چھوٹ گیا تو یہ روایت مجہول ہوگی، لہذا آئمہ کہہ رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آئمہ کہہ رہے ہیں اسے. ابو داؤد سے جی بڑے احمد ہیں. بخاری ابو داؤد سے بڑے آئمہ کہ نہیں؟ بڑے احمد ہیں بے شک. جی. اب بخاری نے جب یہ حدیث ذکر کر دی ہے ابو حمید بن جعفر کی، تو اب بخاری کے پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ بخاری بھی ہم لوگ کو ختم کیوں جماع امت ہے اس پہ سر. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں، یہ بھی بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں کہ صرف اول مقام پر رفع الیدین کیا، اس کے آگے رفع الیدین نہیں کیا. اجماع امت ہے کہ رسول اللہ جو مرفوع حدیث ہے نا، بخاری مسلم کی مرفوع حدیث ہے، جی جی اس کو تو ہم لیں گے. جناب اللہ حدیث مرفوع کہتے کسے ہیں، یہ آپ ارشاد فرمائیں ذرا. سرکار جو رسول اللہ تک پہنچتی ہے، جو رسول اللہ کا اس کا حکم ہو. اچھا ٹھیک ہے، جو آپ نے تعریف کی ہے. اب مجھے بتائیں، جو آپ نے بخاری سے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، یہ حدیث مرفوع ہے؟ سرکار عمل تو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا. یہ ابو حمید جو ہے وہ بقول آپ کے، اگر اسے ایک لمحہ کے لیے دوسری مان لیجیے، ابو حمید سادی اس پہ عمل کر رہے ہیں. فرمایا میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، یہ مرفوع کیسے ہو گئی؟ ہاں اپنے دکھائیں سر. آپ کیا دکھاؤں میں بولا؟ سرکار کھول لیں، آپ حدیث نمبر کھول لیں، اس میں میں آپ کو عمل دکھاؤں گا رسول اللہ علیہ وسلم کا. آپ بتائیں نا، آپ بیان کر رہے ہیں، بتائیں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا یا رسول اللہ نے خود کہا کہ تم یہ کرو، رفع الیدین کرو؟ 703 نمبر کھولیں تو ابو داؤد کی اینڈ پہ لفظ آ رہا ہے کہ میں بخاری مسلم کی بات کر رہا ہوں، وہ مرفوع حدیث لیں گے، میں اس کو مرفوع نہیں کہہ رہا. اچھا ایسا مرفوع نہیں کہہ رہے، بخاری مسلم کا مرفوع کہہ رہے ہیں. اب جو بخاری مسلم آپ نے جب عبداللہ ابن عمر والی حدیث عمر کا بیان کیا، بتائیں وہ حدیث مرفوع تھی؟ کون سی؟ جو آپ نے عبداللہ ابن عمر کی حدیث عمر کا بیان کیا، زہری کے طریق سے، زہری عن سالم نے حدیث عمر کا بیان کیا حضرت سالم سے، یہ حدیث مرفوع تھی. ہاں اس میں رسول اللہ کا عمل ہے. اور جب اللہ وہ مرفوع نہیں، عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل ہے، وہ حدیث مرفوع ہے ہی نہیں. رسول اللہ کا عمل کر کے دکھا رہے ہیں رسول اللہ. نہ یہ حدیث مرفوع کسی اور چیز کا نام ہے. یہ جو بات آپ کو ابھی اصول حدیث کا قاعدہ پڑھ کے سناتا ہوں، صرف ایک منٹ. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا، عبداللہ ابن عمر روایت پیش کی تھی جناب والا، یہ جو ہے یہ حدیث مرفوع ہے ہی نہیں، یہ تو عبداللہ ابن کا اپنا عمل ہے، اور یہ جو اپنا عمل ہے یہ بھی اضطراب کا شکار ہے. بخاری والی جی عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل اضطراب کا شکار ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر سے 3 مقام والا رفع الیدین بھی آتا ہے، عبداللہ ابن عمر سے 4 مقام والا رفع الیدین بھی آتا ہے، اور عبداللہ ابن عمر سے اول مقام والا رفع الیدین بھی آتا ہے. بے شک. جی تو جب اتنے رفع الیدین، یعنی کہ رفع الیدین 4 مقام والا آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل ہے. جی ذرا کھولیں، آپ حدیث تو کھولیں سرکار، آپ حدیث تو کھول نہیں رہے. سر آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے نا، میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے، آپ کی حدیث کی میں نے بات کی ہے، ابھی تو میں نے اپنی تقویش ہی کوئی نہیں کی. اپنے دونوں ہاتھوں کو موڑ دو، یہ کس کا عمل ہو رہا ہے سر؟ کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو موڑوں تک یہ عبداللہ بن عمر کا عمل ہوا جائے؟ اور عبداللہ بن عمر تو راوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسے عبداللہ ابن عمر یہ عمل کر رہے ہیں، جو سالم ہے وہ اپنے والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں، عن الزہری عن سالم، عبداللہ ابن عمر کو وہ عمل کرتا دیکھ رہے ہیں. اب عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل اضطراب کا شکار ہے، 4 مقام والا بھی کر رہے ہیں، 3 مقام والا بھی آ رہا ہے، اول مقام والا بھی آ رہا ہے. اب اس کی کیا تطبیق کریں گے؟ اب اس کی تطبیق میں آپ سے عرض کر تو رہا ہوں، آپ نے 3 مقام والا پڑھا، ابھی بخاری سے پڑھی ہے نا 3 مقام والی. ہاں جی بخاری میں 4 مقام والی بھی ہے، ذرا وہ بھی پڑھیں. عبداللہ ابن عمر سے ہے. اب ایک ہی بندے سے 2 طریقے ثابت ہو رہے ہیں. اب جی ایک ہی بندے سے 2 طریقے، بات سنیں نا، اب بات سنیں نا، ایک ہی بندے سے 2 طریقے ثابت ہو رہے ہیں. اب تیسرا اٹھائیں مسند حمیدی، امام بخاری کے استاد کی کتاب، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے صرف اول مقام والا رفع الیدین بھی نقل کی ہے، اور صحیح درجے کی حدیث ہے. عن الزہری قال اخبرنی، صحیح درجے کی حدیث مبارکہ نقل کیا انہوں نے.
تو جب عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے 4 مقام والا بھی ذکر کر دیا، 3 مقام والا بھی ذکر کر دیا، پھر اول نماز والا بھی ذکر کر دیا، اب اس کی تطبیق کی جائے گی. تطبیق کیا کی جائے گی؟ چونکہ اول اسلام میں رفع الیدین کیا جاتا تھا، اس وجہ سے وہ 4 مقام والا رفع الیدین کرتے تھے، پھر 3 مقام والا رفع الیدین کیا، پھر آخری عمر میں انہوں نے اول نماز والا رفع الیدین کیا. اس حدیثوں کی تطبیق یہ کی جائے گی کیونکہ 3 طریقے عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہیں اور اس اضطراب کا شکار ہیں. ہلو جی جی آ رہی ہے آواز؟ ہلو جی جی بھائی میں بات تو آپ مجھے عبداللہ بن عمر کو بیان کر کے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے حدیث اور مرفوع نہیں نا عبداللہ بن پیش کی، آپ نے جناب والا حدیث مرفوع پیش نہیں فرمائی. سرکار اچھا بات سن میری بولوں. جی جی عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہوا ہے نا، میں نے ایوہ نبیوں کہنا چھوڑ دیا ہے. تو آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے سند پڑھیں گے آپ پیچھے اس کی؟ دیکھو آپ تو پہلے کو نقص نکال رہا ہے، اگر حدیث صحیح ہے حدیث سے مرفوع آپ میں کہتا رہا ہوں سند پڑھیں تو صحیح اس کی. لیکن ہم کیوں نہیں لیں گے اس کو؟ کیونکہ اجماع امت نہیں سن. ایک صحابی ایک علیحدہ چل رہا ہے، مثال باقی سارے صحابی ایک علیحدہ چل رہے ہیں، سارے ایو نبیو کہہ رہے ہیں. رسول اللہ جب مدینے میں تبھی سب ایو نبیو کہتے تھے، ہم آج تک کہہ رہے ہیں ایو نبیو. لیکن عبداللہ مسعود کہتا میں نہیں کہتا. ٹھیک ہو گیا. لیکن میں اب بتائیں نا رفع الیدین پر کن کا اجماع ہے؟ کون سے صحابہ کا اجماع ہے رفع الیدین پہ؟ آپ ان صحابہ کا نام نہیں آپ تو بخاری مسلم سے ابو داؤد سے نقصان لا رہے ہیں نا، مثال کے کہہ رہے کہ آنور روایت بخاری میں اس میں نہیں لی گئی. میں آپ کو تدلیس بیان کر رہا ہوں ان کی کہ ان کی تدلیس ہے. یہاں پر یہ مدلس راوی ہے. تدلیس کے سرکار آپ کے جتنے محدثین سب نے نکال دی ہے بخاری مسلم کی. تو آپ مجھے آپ کو حدیث سینڈ کرے رفع الیدین کے ترک رفع الیدین کے بارے میں، ترک رفع الیدین پہ وہ میں پڑھ کے سینڈ کر میں پڑھ کے ترمذی نے میں آپ کو میں ریفرنس کوڈ کرتا رہتا ہوں، بلکہ اذانیں ہو گئی ہیں ہمارے یہاں تو میں کو ریفرنس کوڈ کر دیتا ہوں، آپ نکال لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ابی شیبہ نے حضرت علقمہ سے روایت کیا. ترمذی کے اندر یہ جلد دوسری ہے، صفحہ نمبر 40 ہے، رقم الحدیث 257 ہے. یہ درود کا چھپا نسخہ دارالاحیاء الطراز کا. ابو داؤد جلد اول ہے، صفحہ 199، رقم الحدیث 748 ہے. یہ دارالفکر درود کا چھپا نسخہ ہے. سنن کتاب اس کی جلد 2 ہے، صفحہ 182 ہے، رقم الحدیث 1026 ہے. مکتبہ المطبوعات کا ہے. مسند مد اول صفحہ 388، یہ بھی درود کا چھپا ہے. مکتبہ ابو سنن الکبری نسائی کا جلد اول صفحہ 221، رقم الحدیث 351، یہ بھی درود کا نسخہ ہے. شرح معانی الاسارہ آپ دیکھیں، مکمل ایک باب تحریر کی ہے انہوں نے. طبرانی کبیر دیکھیں جلد 9 صفحہ 261، رقم الحدیث 9298. یہ مکتبہ العلوم والحکم الموصل ہے، اس کے اندر یہ قوی اسناد کے ساتھ انہوں نے ترک رفع الیدین کی حدیث ذکر کی ہیں. اب چونکہ ہمارے یہاں پہ اذان کا ٹائم ہو گیا تو باقی انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اذان کے بعد نماز کے بعد گفتگو کرتے ہیں باقی کی. ٹھیک ہے جناب، اوکے، اللہ حافظ.